بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں خود اعلان فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اب رکشوں کے پیچھے فلیکسوں کے اوپر یہ لکھا ہو کہ میرے لیے صرف اللہ کافی ہے، وہ اس آیت کی نفی ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے وہ مومن بھی کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے، آپ نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی اب آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور وہ مومن جو آپ کی اتباع کریں وہ بھی کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام ہے، لیکن وہ اسلام کا اتنا بڑا دشمن رہا، اتنا بڑا بے وقوف رہا کہ قیامت تک ساری امت کو اس کا نام ابو جہل ہی یاد ہے کہ سب سے بڑا جاہل بندہ، لیکن اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہ یا تو عمر بن خطاب اسلام قبول کر لے یا پھر عمر بن حشام یعنی ابو جہل اسلام قبول کر لے، کیونکہ یہ دو بندے ایسے ہیں جن کا عرب کے اندر، مکے کے اندر بڑا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے گا تو اسلام کو پھیلنے میں آسانی ہوگی، روب ہوگا، دبدبہ ہوگا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جس وقت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر ہم حق پہ ہیں۔ پھر سوال کیا کہ کیا ہمارا جو دین ہے وہ سچا نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سچا ہے۔ تو عرض کرنے لگے اگر آقا ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تو پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم علل اعلان سب کے سامنے کعبے کے صحن میں عبادت کریں گے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا، کون عورت ہے جو خود کو بیوہ کرنا چاہتی ہے اور کون شخص ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، آج وہ عمر کے رستے میں آئے، آج ہم کعبے کے صحن میں سب کے سامنے نماز پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے جو دعا مانگی تھی، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جس دن عمر نے کلمہ پڑھا تھا اس دن اسلام عزت والا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دن سے اسلام کو عزت دے دی۔ ایک ہوتا ہے مرید اور ایک ہوتی ہے مراد۔ مرید میں اور مراد میں فرق ہوتا ہے۔
مرید وہ ہوتا ہے جو خود آتا ہے، آ کر خود بیعت کرتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے مراد، جس کو خود مانگ کر بیعت کروایا جاتا ہے۔ میرے نبی کے سارے صحابی جو ہیں وہ حضور کے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق حضور کی مراد ہے۔ باقی سب نے آ کر حضور کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا، خود آئے خود کلمہ پڑھا، اور جناب عمر فاروق کو حضور نے مانگ کر کلمہ پڑھایا ہے۔ تو مرید میں اور مراد میں فرق ہوتا ہے۔ حضور کے سارے صحابہ مرید ہیں، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہے، کیونکہ حضور اکثر ان کے کلمہ پڑھنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، جس دن سے اسلامی مہینے میں اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں شہید کیا گیا، جناب عثمان کو، جناب عمر کو، ساری تاریخ گزشتہ نشست میں ہم نے پڑھی تھی کہ جب آپ نے عرب کی پٹی سے سارے یہودیوں کو نکال دیا، اور پھر ان یہودیوں نے بدلہ لینے کے لیے بارہا مرتبہ مدینے میں حملہ کیا، فتنے کیے، فساد کیے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو لو فیروز، یہ مجوسی تھا۔ نبی پاک کے ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ بھی کہتے ہیں ان کو۔ یہ کوفہ کے اندر گورنر تھے، اور ان کے پاس ایک لڑکا تھا جس کو چکیاں بنانے میں بڑی مہارت تھی، وہ چکی بنانے کا ماسٹر تھا۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے ایک خط لکھا جناب عمر فاروق کو کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جو ہر کام بڑی مہارت سے کرتا ہے، اور چکی بنانے میں تو وہ ماسٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو مدینے میں بھیج دوں۔ کیونکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدینے کے باہر رہنے والے لوگ تھے، ان میں سے نابالغ بچوں کو مدینے میں آنا منع کیا ہوا تھا۔ اب مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس لڑکے کو آپ کے پاس بھیج دوں، آپ اس سے مدینے کی ریاست میں مختلف کام لے سکتے ہیں۔ آپ نے جواباً خط لکھا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھیج دو۔ جب وہ آیا شخص، لڑکا آیا، اس نے آ کر جناب عمر فاروق سے شکایت کی کہ میں چکیاں بناتا ہوں، مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں، لیکن مغیرہ بن شعبہ مجھ سے ٹیکس بڑا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تجھے اپنے مالک کی حیا کرنی چاہیے، تجھے ادب کرنا چاہیے، تو شکر ادا کر کے تیرا مالک تجھے کام کرنے دیتا ہے۔ کیونکہ عرب کے اندر یہ تھا کہ جو غلام ہے بس وہ غلام ہے، اس کو کسی کام کی رخصت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تو تیرے مالک کا تجھ پہ احسان ہے کہ تجھے وہ کام کی رخصت دیتا ہے، اور تو خود اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، ورنہ تو سارا عرب دیکھ لے کہ جو غلام ہے بس وہ غلام ہے، اس کو تو کمانے کی رخصت ہی نہیں ہے۔ اب اس لڑکے کو جناب عمر فاروق کی یہ بات بڑی ناپسند گزری، اور وہ غصے میں سر مار کے آپ کی مجلس سے چلا گیا۔ چند دن کے بعد جناب عمر فاروق نے پھر اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو چکی بڑی اچھی بناتا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک ساری امت یاد کرے کہ کسی نے چکی بنائی تھی۔ تو جب وہ لڑکا آپ کی مجلس سے نکلا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا کہ میں آپ کو ایسا قتل کروں گا کہ قیامت تک یاد رہے گا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے گھروں میں دستک دے کے اٹھا رہے تھے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، مدینے کی ریاست میں جو امیر ہوتا ہے وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ جناب عمر فاروق نے ایک دن پوچھا تھا کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ ہوں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا اے عمر سن لو، اگر تو آپ عوام کا پیسہ لے کے اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں، اور اگر آپ اپنا سب کچھ عوام کو دیتے ہیں تو پھر آپ خلیفہ ہیں۔ یہ سادہ سا کلی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا، بھائی کھانے کا حق دیا ہی کس نے ہے؟ ایک درہم کسی نے کسی کا نہ حق کھایا ہوگا نا، تو قیامت والے دن نیکیوں کے پہاڑ دے کے بھی جان نہیں چھوٹنی۔ ہمارا المیہ بھلا کیا ہے؟ جو شخص موجودہ ہوتا ہے ہم اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، اور جب وہ چلا جاتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پچھلے ہی صحیح سی۔ بھائی کیوں صحیح تھا؟ دن بہ دن جب ہماری بدعمالیاں بڑھتی گئی تو پھر یہ عذاب کی صورت میں ہم پہ مسلط ہوتے گئے۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، اعمالکم اموالکم، تمہارے نامہ اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ جیسے حکمران ہوں گے ویسی عوام ہوگی، فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، اللہ ہمیں حکمران عمر بن خطاب جیسا چاہیے، ہمیں عمر جیسا حکمران چاہیے۔ او بھائی، جس قوم کو عمر ملے تھے نا، آپ اس قوم کا معیار تو چیک کریں کہ اگر کروڑوں کی تعداد میں بیت المال میں جب خزانہ جمع کروانے کی باری آتی ہے، مال غنیمت اکٹھا ہوتا ہے، تو مدینے آنے تک اس مال غنیمت میں سے ایک تن کا بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوتا۔ جس قوم کو عمر بن خطاب ملے تھے اس قوم کا معیار تو چیک کریں۔ جب ماں نے بیٹی سے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ بڑھ جائے گا، صبح آمدن زیادہ ہو جائے گی، تو بیٹی نے کہا ماں، امیر المومنین جناب عمر نے منع کیا ہے کہ میری رعایا میں کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹی تھوڑا سا پانی ڈال لو۔ اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے، کون سا بادشاہ دیکھ رہا ہے، کون سا خلیفہ دیکھ رہا ہے، کون عمر دیکھ رہا ہے اس وقت؟ اگر تم ایک گلاس پانی ڈال بھی دو گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تو سنیے گا کس قوم کو عمر ملتے ہیں۔ بیٹی نے کہا ماں، اس وقت عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اور بھائی جب قوموں کے معیار یہ ہوتے ہیں تو اس قوم کو عمر بن خطاب دیے جاتے ہیں۔ آج بجلی چوری ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے، بہن بھائیوں کی وراثتیں ہم کھا جائیں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے، لوگوں کی زمینوں پہ نہ حق قبضے ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے، ہر چیز میں ملاوٹ ہم کریں اور ہمیں حکمران عمر چاہیے، گاہک کا پرانا پرزہ ٹھیک ہو، جھوٹ بول کے نیا پرزہ کہہ کے پرانے کو ٹھیک کر کے ڈال دینا، اور ہمیں حکمران عمر چاہیے۔ اور بھائی جس قوم کو عمر ملے تھے نا اس قوم کا معیار تو دیکھیں نا۔ جب قوموں کے معیار بلند ہوتے ہیں تو پھر ان کو عمر بن خطاب دیے جاتے ہیں، وہ خلیفہ سامنے ہو یا نہ ہو، وہ پھر رب کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ انسان جب بھی بے ایمانی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ جس شخص کو ہر وقت یاد ہونا کہ میں نے مر جانا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ ایک دن جناب عمر فاروق اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ درس و تدریس کا معاملہ کر رہے تھے، تو پیچھے سے ایک شخص گزرا، اس نے اونچی آواز سے کہا عمر، ایک دن موت آنی ہے، اپنے رب سے ڈر جا۔ وقت کے خلیفہ ہیں اور گزرنے والا یہ کہہ دے کہ عمر ڈر جاؤ، ایک دن موت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب وہ خلیفہ نہیں تھا کہ اس نے اپنے چمچوں کو کہا ہو کہ اس کو پکڑو، اس کو مارو، ڈنڈے مارو، غصے مارو، ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے۔ جب جملہ سنانا کہ عمر ڈر جاؤ، موت آنی ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، تو صحابہ سے کہا تھوڑا رستہ بناؤ، اس کو میرے قریب کرو۔ جب بندہ قریب آیا تو جناب عمر کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے یار تو ایک میرا کام نہیں کرتا؟ اس نے کہا حکم کریں، آپ خلیفہ ہیں، جو حکم کریں گا میں کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا سن، تو میرا کام یہ کر کہ روز آیا کر اور یہ صدا لگا کے جایا کر، روز آیا کر، روز آیا کر، اور عمر کو کہا کر عمر ڈر جا، مر جانا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ، اگر تو روز آئے گا تو مہینے بعد تجھے تنخواہ بھی دوں گا۔ تو روز آیا کر، مجھے موت سے ڈرایا کر، میرے رب سے ڈرایا کر، اور اگر تو پورا مہینہ ڈیوٹی کرے گا تو مہینے کے بعد تجھے مشاہرہ بھی دوں گا، تنخواہ بھی دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں روز آؤں گا اور یہ صدا لگاؤں گا۔ اب وہ شخص روز آتا اور مجلس کے باہر کھڑا ہو کے اونچی آواز میں کہتا ہے عمر ڈر جا، موت آنے والی ہے، اپنے رب سے ڈر جا۔ اتنی صدا لگاتا اور گزر جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے صدا لگائی، آپ نے اس کو پھر اپنے قریب بلایا اور اس مہینے کا مشاہرہ دیا، تنخواہ دی، اور فرمایا کہ بات سن میری، اب کل سے تو نے نہیں آنا، تیری چھٹی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے عرض کیا امیر المومنین کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے میری چھٹی کروا دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہنے لگا کیا کوئی اور شخص یہ ڈیوٹی دینا شروع کر گیا کہ جو آپ نے میری چھٹی کروا دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پھر حکم کریں کہ آپ میری چھٹی کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ نے اس کو اپنے اور قریب کیا اور اپنی داڑھی کو زور سے پکڑا اور فرمایا یہ دیکھ، عمر کی داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، اور وہ سفید بال اس کو موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔
سفید بال موت کی نشانی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کے ہاں سارے سفید ہو جاتے ہیں لیکن موت پھر بھی یاد نہیں ہوتی۔ ہم بھلا کیا سوچتے ہیں میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ میرے بعد میرا ہی کیا ہوگا۔ پہلے اپنے بارے تو سوچو کہ میرے بعد میرا کیا ہونا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ خلیفہ تھے کہ جس قوم کو ملے اس قوم کا معیار یہ تھا کہ عمر دیکھے نہ دیکھے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جب قوموں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہائیوں میں اللہ سے ڈر جاتے ہیں، آپ خود ایک فیصلہ کریں، جس بند کمرے میں ہم گناہ کرتے ہیں، اگر تو کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، وہ تو مسلمان نہیں رہا نا۔ اور اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو خود فیصلہ کریں، گناہ کرتے شرم نہیں آتی؟ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ہم گناہ کرنے کے لیے کمرہ بند کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں کوئی انسان نہ دیکھ لے، ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح ہے۔ ایک بات کو پہلے اور یاد رکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اوپر بیٹھنے والا ہی نیک ہو، نیچے بیٹھنے والا نیک ہے یا اوپر بیٹھنے والا، یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ جس طرح آپ کے پردے میرے پہ ہیں نا، اسی طرح رب نے میرے پردے آپ پہ ڈالے ہوئے ہیں۔ نیک کون ہے یہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، ہم گناہ یہاں بیٹھے ہیں تو یہاں کوئی بندہ گناہ نہیں کرے گا، کیوں بلا؟ وہ کہے گا یار سارے دیکھ لیں گے، ایسا ہی ہے۔ ہم یہاں گناہ کیوں نہیں کریں گے کہ لوگ، تو جہاں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہاں لوگوں کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس تنہائی کے گناہ کو چھوڑ دیں گے نا اور ایماندار ہو جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ حکمران وہ عطا کرے گا جو عمر فاروق کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ ہمیں پہلے اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا، لوگوں کو دھوکہ ہم دیں، جھوٹ ہم بولیں، فراڈ ہم کریں، بہنوں کی وراثتیں ہم کھا جائیں، تو پھر ہم نماز کے بعد یہ دعا کیوں مانگتے اللہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران دے؟ اس کے لیے ہمیں اپنا معیار بلند کرنا پڑے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جنت والوں کی جب روشنی چاہیے ہوگی تو جنت والوں کی روشنی کے لیے اللہ عمر فاروق کو چراغ بنا کے رکھے گا۔ جنتیوں کو جس سے روشنی ملے گی وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ اب اگلی حدیث پاک بڑی توجہ سے سننی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان جہاں سے عمر گزرتا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ بات صرف حضور کے دور میں نہیں تھی، آج بھی موجود ہے۔ شیطان کو بگانا ہو تو عمر کا نام لے کے دیکھیں، کسی فتنے کو بگانا ہو تو عمر کا نام لے کے دیکھیں، عمر کا نام لیتے ہی چہرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے، تو ایک بات کو یاد رکھیں، قیامت تک یہ فارمولہ کام آنے والا ہے۔ مومن میں اور منافق میں پہچان کرنی ہو تو دو ہستیوں کا نام لیں، ایک جناب عمر کا نام لیں اور ایک جناب مولا علی کا نام لیں، 1 منٹ میں پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پہچان ہے جو بڑی سے بڑی لیبارٹری نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑا ڈی این اے نہیں کر سکتا، لیکن جناب عمر کا اور جناب مولا علی کا نام ضرور کر سکتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ جس کو ایک بار معاف کرتے تھے، جب وہ دوبارہ گناہ کرتا تھا تو اس کو ڈبل سزا دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک شخص نشے میں دھت ہے اور شراب کی بوتل اس نے پکڑی ہوئی ہے اور بغل میں رکھی ہوئی ہے اور شراب پیتا ہوا آ رہا ہے۔ اب سامنے اس کی نظر پڑ گئی جناب عمر فاروق پہ، اور جناب عمر فاروق نے اس کو ایک مرتبہ پہلے منع کیا تھا کہ تو نے آج کے بعد شراب نہیں پینی، شراب نہیں پینی۔ یہ جو شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے نا، شراب حرام ہوئی ہے، یہ جناب عمر فاروق کی خواہش پہ ہی ہوئی ہے۔ ایک دن آپ نبی پاک سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمارے بارے میں شراب کا حکم کیوں نہیں نازل کر دیتا؟ ابھی اتنی بات کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو جناب عمر فاروق کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ جیسے ابتدائے اسلام میں پردے کا حکم نہیں تھا، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، آقا کیا ہی اچھا ہو کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کرے، کیونکہ آپ کی مجلس میں
سوال پوچھنے کے لیے اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور بعض اوقات فتنہ کرنے والے لوگ بھی آتے ہیں۔ تو حضور کی ایک زوجہ کہنے لگی عمر تجھے کیا مسئلہ ہے، ہم پردہ کریں نہ کریں تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ فوراً جبریل امین آیت لے کے آگے کہ اے نبی اپنے گھر والوں سے کہہ دیں کہ آج کے بعد پردہ کیا کریں۔ تو قرآن کے دامن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے مطابق نازل ہوئی تھی۔ شراب کی حرمت آئی، جناب عمر کا مزاج۔ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ملا، مزاج جناب عمر کا۔ اور خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم ہے جہاں پہ لوگ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کو مصلی بنانے کی خواہش بھی جناب عمر کی تھی، اور ایسی خواہش ہوئی کہ قیامت تک کے لیے عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے لازم ہی ہو گیا۔ عرض کرنے لگے آقا اگر ہم اس کو مصلی بنانے یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھا کریں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، جبریل آیت لے کے آگے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو قرآن کے دامن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں، 26 آیات ایسی ہیں کہ جو جناب عمر فاروق نے بھی عرض ہی کیا تھا اور فوراً جبریل آیت لے کے آ گئے۔ اب جناب عمر نے دیکھا کہ بندہ شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، اور جب آپ کے سامنے آیا نا تو کانپنا شروع ہو گیا۔ یہ جو میں پنجابی کی مثال دیتا ہوں، یہ جو پولیس آج پانجا مارتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ چھتر کہتے ہیں، اس کو درہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ درہ بنانے والے جناب عمر فاروق تھے، اور جناب عمر فاروق کے درے کے بارے مشہور تھا، صحابہ کہا کرتے تھے کہ تیر لگے تو اتنا درد نہیں ہوتا جتنا جناب عمر کا پانجا پڑ کے وہ درد ہوتا ہے۔ آپ ریاست مدینہ میں اسلام نافذ کرنے میں اتنے سخت تھے کہ آپ نے اپنی رعایا میں گڑبڑ نہیں ہونے دی، اور اس قدر انصاف تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بیڑیے نے بکری کو کھا لیا، تو لوگوں نے دور بیٹھ کے کہہ دیا پتہ کرو کہیں عمر کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ یار جس کی ریاست میں بیڑیا بکری کو ہاتھ نہ لگائے، ایک انسان دوسرے انسان کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اب اس شخص نے جب جناب عمر کو دیکھا تو کانپنا شروع ہو گیا، بوتل اس نے چھپا لی۔ آپ نے پوچھا بھی تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب ڈرتے ڈرتے منہ سے نکلا سرکہ، اور دل میں اس نے دعا کی اللہ تو عمر تو آج بچا لے، اگوں نہیں پیندا، آج بچا لے آئندہ نہیں پیوں گا۔ جناب عمر نے اس کا نکالی بوتل تو واقعی سرکہ تھا۔ اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے۔ محدثین کہتے ہیں آپ توجہ تو کریں، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے تو رب اتنا کریم ہے، اور اگر وہی بندہ اپنے رب سے ڈر کے توبہ کر لے تو، اگر وہ بندہ اپنے رب سے ڈر جائے، سچی توبہ کرے تو صحیح۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں ریاست مدینہ دی ہے، آج اسلام جتنے علاقوں میں بھی نافذ ہے نا، جہاں جہاں اسلامی ریاستیں ہیں، ان سب کی بنیاد رکھنے والے جناب عمر فاروق ہیں۔ پولیس کا محکمہ بنانے والے جناب عمر فاروق، بیت المال کا محکمہ بنانے والے جناب عمر فاروق، ماہانہ تنخواہیں لگانے والے جناب عمر فاروق، فوجی لشکر بنانے والے جناب عمر فاروق، تراویح کا سب سے پہلے باجماعت اہتمام کرنے والے جناب عمر فاروق۔ دین اسلام کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس واسطے عمر کا جہاں نام لیا جاتا ہے شیطان وہاں سے، یہ فلسفہ آج بھی موجود ہے۔ آپ عمر کا نام لے کے دیکھیں، چہروں پہ دیکھیں کیسا بگاڑ آتا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ جو میں آخری حدیث بیان کرنے لگا ہوں، ابھی محرم شروع ہوں گے نا تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فتنے بڑی جلدی عروج پکڑ جاتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سننے ہیں جو جناب عمر فاروق میں اور اہل بیت میں انتشار بیان کرتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سننے ہیں۔ جس وقت جناب عمر فاروق کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، کیونکہ ابو لولو فروز نے آپ کو 3 جگہ خنجر مارا تھا، اور وہ خنجر دونوں طرف سے خنجر تھا، اس کے دونوں طرف دندے تھے، دونوں طرف اس کے منہ تھے۔ آپ کو جب خنجر مارا اور اتنے گہرے زخم ہوئے کہ جب آپ کو نبیز پلائی گئی تو وہ زخموں کے ذریعے باہر بہ گئی، پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، وہ زخموں کے ذریعے باہر بہ گیا، اتنے گہرے زخم جناب عمر فاروق کو لگے۔ اور فجر کا وقت تھا تو جناب عمر فاروق زخمی پڑے ہیں، لیکن حکم کیا دیا کہ پہلے فجر کی جماعت کراؤ، پہلے فجر کی نماز پڑھو۔
اب جب جناب عمر فاروق کا وصال ہو گیا، آپ کو کفن دے دیا گیا، بڑی توجہ کے ساتھ الفاظ سنیں، جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جناب عمر فاروق کے سرانے کھڑے ہوئے، تو آپ نے الفاظ کیا بولے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سننے ہیں۔ مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ مجھے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے اعمال پسند تھے آج وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، مولا علی نے اپنی صاحبزادی کا نکاح سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ زہرا کی سگی بیٹی ہیں، آج لوگوں نے اتنا بغض ظاہر کیا جناب عمر فاروق سے کہ جب سیدہ فاطمہ کے بچوں کا نام لیا جائے تو صرف 3 بچوں کا نام لیتے ہیں، امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، اور سیدہ ام کلثوم کا نام نہیں لیتے۔ بھئی کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں جی وہ نہیں تھی۔ اور بغض کی وجہ کیا؟ حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جناب عمر فاروق چادریں تقسیم کر رہے تھے تو ایک چادر بچ گئی، تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ بیت المال سے سارا میں نے بانٹ دیا، ایک چادر بچ گئی ہے اور دے بھی سب کو دیا، تو میں اب کس کو دوں؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، 4061 نمبر حدیث پاک ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے کہ آپ یہ چادر علی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی جو آپ کے نکاح میں ہیں ام کلثوم، جا کے چادر ان کو عطا کر دیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ آپ کی زوجہ تھی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی، لیکن نام نہیں لیا جاتا کیونکہ عمر سے نکاح ہو گیا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت جنت کے مالک ہیں۔ پھر بولیں، اہل بیت جنت کے، تھوڑا آہستہ بولیں ذرا، اہل بیت جنت کے، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ سادہ سا کلی ہے، اہل بیت مالک ہے اور نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مدینے میں نا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، مسجد نبوی میں حضور کا ممبر ہے اور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور جمعے کے خطبے میں بار بار کہتے تھے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ اب صحابہ خطبہ سننے والے حیران ہیں کہ ساریۃ النہاوند میں جنگ لڑنے گئے ہوئے ہیں جو مدینے سے 1000 کلومیٹر دور ہے، اور جناب عمر مدینے میں کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ اب جب آپ خطبہ دے کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین آج عجیب منظر دیکھا، آپ کہہ رہے تھے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، ساریہ پہاڑ کے پیچھے، ساریہ تو نہاوند میں ہے۔ آپ فرمانے لگے میں دیکھ رہا تھا کہ ساریہ پہ دشمن پیٹھ پہ حملہ کرنے والا تھا، تو میں نے کہا ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلا جا۔ اب کچھ نے تو مان لیا، کچھ نے کہا کہ ساریہ آئیں گے ان سے پوچھیں گے تو پھر بات مانیں گے۔ اب جب ساریہ آئے، جنگ جیت آئے، جب مدینے پہنچے تو عرب کا دستور تھا کہ آنے والے سے پہلے جنگی حالات پوچھے جاتے تھے، تو پوچھا بھی ساریہ جنگی حالات کیسے رہے؟ تو فرمانے لگے کہ جمعے کا دن تھا، میں جنگ لڑ رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں عمر فاروق کی آواز آئی کہ ساریہ جگہ چھوڑ دے، پہاڑ کے پیچھے چلا جا، اور میں چھوڑ کے چلا گیا تو میں آج زندہ ہوں اور آج جنگ جیت کے آیا ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے پھر مان لیا، کچھ رہ گئے۔ جو بچپن کا یار لنگوٹیا ہوتا ہے نا، اس کو یار کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ بندے کی نظر زیادہ کمزور ہو جائے تو شیشے کا نمبر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر نمبر نہ بڑھاؤ تو دھندلا نظر آتا ہے۔ یہ جو لنگوٹیا ہوتا ہے نا، یہ اپنی نظر کی اینک تبدیل نہیں کرتا۔ یہ لنگوٹیوں کو بچپن سے دیکھ رہا ہوتا، کہنا تین میں چنگی طرح جاننا ہوا۔ لنگوٹیا کبھی عزت بھی نہیں کرتا اور ترقی حضم بھی نہیں کرتا، کہنا ان میں چنگی طرح جاننا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب جناب عمر کا ایک دوست تھا بچپن کا، کہنے لگا عمر پہلے یہ بتا، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تیرے باپ خطاب کے 5 اونٹ ہوتے تھے اور تجھ سے وہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور تیرا باپ خطاب تجھے چھڑیوں سے مارا کرتا تھا کہ عرب کا بیٹا ہو کے، عربوں کی نسل ہو کے تجھ سے 5 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، اور تیرا باپ خطاب تجھے چھڑیوں سے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ تو بیٹھ کے مدینے میں آواز دے اور آواز تیری 1000 کلومیٹر دور نہاوند میں جائے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا سن، جس وقت عمر سے 5 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے تب وہ تیرا یار تھا، اور آج وہ مصطفیٰ کا یار ہو چکا ہے۔
بس یاری میں فرق آ گیا ہے کہ جس کے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا تھا نا، سارا کمال ممبر والے کا ہے، تب میں تیرا یار تھا، آج میں مصطفیٰ کا یار ہوں۔ تو اس واسطے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے۔ بس عقیدہ کیا ہے؟ اہل بیت جنت کے، پھر بولے، اور میرے نبی کا ہر صحابی، اللہ کریم اس عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے۔